السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ جس سمت نظر اٹھتی ہے شعلہ ہے دھواں ہے، جس سمت نظر اٹھتی ہے شعلہ ہے دھواں ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرا ملک کہاں ہے۔ ایک گنگو جمن ہی نہیں اس ملک کی رونق، ایک گنگو جمن ہی نہیں اس ملک کی رونق، ہر سمت یہاں خون کا دریا بھی رواں ہے۔ حاضرین جلسہ اور صدر محترم، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو ہندوستان کی جنگ آزادی پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ حاضرین گرامی، اس صفحے ہستی پر ملکوں کی طویل تاریخ میں علمانہ زندگی کی بے شمار مثالیں ملتی ہے، انہی میں ہمارا ملک ہندوستان بھی شامل ہے۔ یعنی جب ہماری دریا دلی، سخاوت نفس، شرافت طبع اور اثار مراعات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تجارت کے عنوان سے وارد ہونے والے بے سر و سامان فرنگیوں نے یہاں بعہد نگری ڈیرا جمایا اور تدریجاً ملک کے طول و عرض پر غاصبانہ قبضہ جما کر ہم میں خانہ برپا کر دیا، ہمارے ہاتھوں میں کاسے گدائی تھما دیا، ہمیں آسمان کے سائے تلے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ سامعین بتمکین، اس ایسے نازک اور تاریخ دور میں امید کی کرن جاگی، تاریخ نے انگڑائی لی اور گردش دورہ میں انقلاب برپا ہوا اور امام حریت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کا سور پھونکا اور انگریزوں کے خلاف جہاد حریت کو فرض قرار دیا۔ آئین جوا مردہ حق گوئی و بے باکی، آئین جوا مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہے روباہی۔ اس فتوے کے جاری ہوتے ہی مسلمان جذبے شہادت سے سرشار ہو کر جوق در جوق میدان عمل میں کود پڑے۔ چنانچہ سب سے بڑے نواب سراج الدولہ نے جامع شہادت نوش کیا۔ پھر ان کے بعد شیر مشہور سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہوئے خاک وطن کو اپنے خون سے لالہزار بنایا کہ گدڑ کی 1000 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ پھر ان کے بعد سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہزاروں مریدوں اور معتقدوں کے ساتھ مل کر بالاکوٹ کی پہاڑیوں میں گردنیں کٹوائی۔ غرض فیصلہ کن جنگ کے لیے 2 محاذ بنائے گئے، جن میں سے پہلا امبالہ پنجاب تھا، جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر علی تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں تھی، اور دوسرا شاملی ضلع مظفر نگر یوپی تھا، جس کی ضمہ میں سیادت حضرت مولانا رشید احمد، جس کی ضمہ میں سیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں تھی۔ غرض لیکن افسوس اپنوں کی غداری کی وجہ سے دونوں محاذوں پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو انگریزوں نے بے شمار ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ ہزاروں علماء پھانسی کے پھندے پر لٹکائے گئے، آگ کی آلاؤں میں زندہ جلائے گئے، لیکن پھر بھی مجاہدین آزادی کے پاس استقامت میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی، بلکہ مزید جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا۔ موج دیتی ہے تو پھر سر سے گزر جاتی ہے، موج دیتی ہے تو پھر سر سے گزر جاتی ہے، چوٹ کھاتی ہے جو ناگن تو بھپر جاتی ہے، سچ کی آواز دبانے سے ابھر جاتی ہے، سچ کی آواز دبانے سے ابھر جاتی ہے، زندگی آگ میں تپ تپ کر نکھر جاتی ہے۔ سامعین باوقار، یہ ہے مختصر سی داستان و مجاہدین آزادی کی، جنہوں نے آزادی ہند کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مجاہدین آزادی کہ ہم اپنی نسل نو کو ان مجاہدین آزادی کے کارناموں سے باخبر کرائے اور انہیں بتائے کہ ان مجاہدین آزادی کی بے مثال قربانی کے سبب انہیں اپنے ملک میں فخر سے جینے کا حق حاصل ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجاہدین آزادی کی قربانی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔